ذمہ داری کے اندر آتا ہے، گھر کے انسان ہوں یا باہر کے بھی ہوں، سارے اہل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے سربراہ کے اوپر کہ وہ خود بھی بچے جہنم کی زندگی سے، ان کو بھی بچائے۔ اور ابھی جہنم کی زندگی قرآن نے بتائی ہے، گھر کے اندر کیسے شروع ہوتی ہے۔ بچاؤ نار کے متعلق پہلے بھی یہ آیا ہے، وقودها الناس والحجارۃ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ وہ جہنم کے عام ترجمہ جو ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ لمبا چوڑا پھر اس میں لکھا گیا کہ صاحب انسان تو بہرحال ٹھیک ہے۔ وہ یاد ہے آپ کو جو اقبال کی نظم ہے، پھر دوہرا دوں انسان کس طرح سے جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اوپر گیا، شاعرانہ انداز سے دیکھا سب کچھ، جنت بھی دیکھی، معراج بھی دیکھی۔ واپسی کے اوپر میں نے اپنے ساتھ جو تھے فرشتہ گائیڈ میرا، اس سے کہا کہ بھائی وہ جہنم کا بھی سنتے ہیں، ذرا اس کے متعلق بھی دیکھ لوں میں ایک جھانک کے نظر کہ وہ کیا۔ کہنے کہ ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی تو ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ مجھے وہاں لے گیا، میں نے وہاں جا کے دیکھا، میں نے سنا تھا کہ بڑے بڑے شعلے ہوتے ہیں، آسمان بوس آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، جھلس رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ ٹھنڈا ٹھار وہاں نظر آیا۔ میں نے کہا یہ جہنم، کہنے لگا یہی جہنم ہے۔ کہنے لگا وہ جو آگ کے شعلے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس نظم دیکھنے والی اس نے کہا آگ کے شعلے اس میں نہیں ہوتے، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا جہنم اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے وہ آگ جو تمہارے دلوں کو گھیر لیتی ہے، تو دلوں کو گھیرنے والی آگ جو ہے باہر سے تو اس کا ایندھن نہیں ہوتا، عزیزان مانا جہنم ہر فرد کا اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ جہنم میں ہوتا ہے، اسی جہنم کو لے کے آگے چلتا ہے۔ پھر یہ باہر کا ایندھن نہیں، تو وہ ناس تو ہو گیا۔ اس کے اوپر کہ حجارہ کیا ہے، اور عربوں سے پوچھ لیں ہم، بنیادی بات یہی ہے۔ ان کے ہاں الناس کہتے تھے لیڈروں کو، حجارہ کہتے تھے رعایا کو۔ اور قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر مکالمے ہیں، وہاں جہنم کے اندر یہ قائدین کے یا لیڈروں کے اور ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز، جن کو کہہ دیجئے متبعین کے، وہ ان کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں مروا دیا، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں تباہ کر دیا۔ تو یہ ہے حجارہ اور الناس جو جہنم کے ہیں۔ قرآن نے یعنی عربی لسان العرب جو ہے نا، لسان مبین عربی کی، اس کے اندر یہ معنی دیے ہوئے ہیں بہرحال۔ اور اگر وہ وہاں کے جہنم کے متعلق ہے تو میں نے جیسا عرض کیا ہے، آج کی شعوری سطح پر ہم اس زندگی کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتے، وہاں شعور کی سطح ہی بدل جائے گی۔ تو اس لیے جو چیزیں قرآن نے تشبیہ کے طور پر یا مثال کے طور پر بیان کی ہیں، ان کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے، ایندھن لکڑیوں کے بجائے پتھر ڈالا جائے گا۔ قرآن نے مثالی طور پر، تمثیلی طور پر، تشبیہی طور پر ان حقائق کو بیان کیا ہے جو آج کی شعوری سطح پر ذہن انسانی میں آ نہیں سکتے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ اس کے اوپر داروغے جو مقرر ہوئے ہیں، بڑے سخت گیر قسم کے واقعہ ہوئے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ملائکہ کے متعلق دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس سے انحراف نہیں برتے، معصیت نہیں برتے، برخلافی نہیں کرتے۔ پھر بات آ گئی ملائکہ کی، اور اس کے متعلق تو متعدد بار یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قوتیں ہیں خدا کے پروگرام کو بروئے کار لانے کی۔ خارجی دنیا ہمارے ہاں کی جو ہے، جسے فطرت کی دنیا کہتے ہیں، وہ فطرت کی قوتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کے اندر کی قوتیں، جن کو اب اس دور کے اندر سائیکولوجیکل انٹینشن کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ خدا کے عالم امر کے اندر یہ قوتیں کیسے کار فرما ہے ہم نہیں جان سکتے۔ ایک بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ انہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا کہ وہ خود ہی وہ قوت اپنے آپ کو جس طرح جی چاہے استعمال کرے۔ وہ خدا کے قانون، خدا کے احکام کے مطابق سب کام کرتے ہیں، اختیار اور ارادہ نہیں ہے۔
اختیار و ارادہ عزیزان من، جہاں تک قرآن نے کائنات کے اور انسانوں کی جس بھی کائنات کا ذکر کیا ہے اس میں اختیار و ارادہ صرف اوپر خدا کو حاصل ہے، نیچے انسان کو حاصل ہے، خدا کا دیا ہوا اس حد تک جس حد تک اسے دیا گیا ہے، اس کے سوا فرشتوں کو بھی نہیں ہے، اختیار و ارادہ نہیں۔ اب یہ چیز کہیں مومنین سے کہ گھروں کو جہنم نہ بناؤ، معاشرے کو جہنم نہ بناؤ، ورنہ وہ جہنم ایسا ہے کہ جس کے اوپر مستبد حاکم، مستبد عوامر، عناصر، ملائکہ، قوتیں ہم مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بڑے سخت گیر ہوتے ہیں۔ جہنم کا معاشرہ یہ ہوتا ہے، جہنم کے معاشرے کے یہ جو ہے نا سخت گیر در ہو گئے، ان کا جو ہیڈ ہے نا وہاں، اس کا تو نام ہی مالک رکھا ہوا ہے۔ انسان اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ بڑا جہنم کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف خدا کا عبد ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے، جہنم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ، اور اسی لیے جہنم کے وہ ہیڈ جو دروگا آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس کا نام ہی مالک رکھا ہے قرآن میں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، ایک طرف مومنین سے یہ کہا اور دوسری طرف وہ جو انکار کرتے ہیں خدا کے ان قوانین سے، ان سے کہا کہ پھر اب تو تمہیں اختیار ہے، جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو، جی چاہے دوسرا راستہ اختیار کرو، لیکن جب جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے اس وقت تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جا سکے گی۔ اس وقت تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ اس لیے اب تو وقت ہے کہ تم معذرت کر لو، پلٹ آؤ، اصلاح کر لو، لیکن ظہور نتائج کے وقت پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت تم معذرت کرو۔ جب پرچے دیکھے گئے، ممتحن نے مارک دے دیے، اس وقت یہ کہنا کہ میں صاحب فلاں سوال کا جواب اب میں صحیح لکھ دوں گا، اس وقت نہیں مانا جا سکتا۔ یہی دنیا ہے جس میں آپ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا رکوع یہ ختم ہے، دوسرا رکوع شاید وقت مل جائے، معافروں کہ یہ آیتیں ختم ہو گئی تو یہ پارہ 28واں ختم ہو رہے گا، اور یہ ایک اہم چیز ہے، اگلے درس میں عرض کروں گا۔ 8ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ باقی آیت کا حصہ بعد میں تلاوت کروں گا، بڑی اہم چیز ہے۔ کہا یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو، خدا کی طرف رجوع کر لو، کہیں کوئی لغزش بھی ہو گئی ہے اعتراف کرو، اور اس کے بعد اس مقام پہ آ جاؤ کہ جہاں سے تمہارا قدم غلط راستے کی طرف اٹھا تھا۔ زبان کے اعتبار سے توبہ اس کو کہتے ہیں، یہ کرو۔ اب دیگر مقامات میں یہ کہا گیا کہ ایسے بات نہیں کہ آج کہا جائے کہ اعلیٰ میری توبہ، اور پھر اس کے بعد وہی بات، پھر کہہ دیا کہ نہیں صاحب میری توبہ، کہ بھئی وہی بات۔ وہ جو آپ کو یاد ہے نا، جو جس نے کہا تھا کہ صاحب یہ سگریٹ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، نہیں چھوٹتا، کہنے لگا واہ کیوں نہیں چھوٹتا، بہت آسان ہے، کہنے لگا کیسے، کہنے لگا ہم نے 20 دفعہ چھوڑا۔ یہ 20 دفعہ چھوڑا کیا ہے؟ یہ وہ توبہ ہے نا جو قرآن کہتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے ریاض کا، اسی پہ 20 دفعہ چھوڑا ہے۔ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ ایک یہ توبہ بھی ہوتی ہے، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے، لیکن قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے توبۃ نصوحا،
کیا بات ہے اس زبان کی عزیزان من. میں تو چونکہ تھوڑا سا ادب سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں، وہی